حسین 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 یا حسین کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، وانو کہاں تلاش، زینب کے ساتھ روتی ہے سب مل کے بیویاں، جب دیکھتی تھی روز وہ وقت زوال کو، بانو کہاں تلاش، شبیر دل کو تھام کے گش کھا کے گر پڑے، دیکھا جو خون میں گر نبی کے جمال کو، بانو کہاں تلاش، شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی، رجولے سے لا کے دے دیا بانو نے لال کو، بانو کہاں تلاش، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، ارے اپنے ضعیف کاندھوں پہ 18 سال کو، بانو کہاں تلاش، بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ، ارے عابد نہ بھول پائے کبھی اس خیال کو، بانو کہاں تلاش، لیلا دعائیں کرتی رہی بعد کربلا، یا رب جدا نہ کرنا، ارے یا رب جدا نہ کرنا کسی ماں سے لال کو، بانو کہاں تلاش، شبیر اپنے روزے پہ بلوائیں گے ضرور، توقیر تو نکال دے دل سے ملال کو، بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، بانو کہاں تلاش، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین وشکرہ فوز للشاکرین،
الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الذي بعثه رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم علیکم السلام وآتی ذی القربى حقہ صلوات پڑھیے تھوڑا سا اگر سمٹ کے بیٹھ جائیں گے تو بہتر ہوگا ایک صلوات پڑھیے ایک اور صلوات پڑھیں ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے پیغمبر اپنے قربا کو ان کا حق دے دیجیے۔ بی بی فاطمہ اور مقدمہ فدق کے عنوان سے گفتگو ہماری اس منزل تک پہنچی تھی۔ پہلی گفتگو میں بی بی نے دربار میں 3 طریقے سے یہ ثابت کیا تھا کہ فدق میرا حق ہے۔ پہلا بولیے ہے ہبہ، تحفہ، ہدیہ۔ جب ہبہ نامہ بی بی نے پیش کیا تو ظالم نے اس کو پارا پارا کر دیا اور جھٹلا دیا۔ پھر بی بی نے کہا اگر ہبہ نہیں جانتے ہو، اگر مجھے رسول کی بیٹی مانتے ہو تو کم از کم میرے بابا کی میراث میں تو میرا حق بنتا ہی ہے۔ دوسرا مقدمہ یعنی میراث کا مقدمہ، وراثت پیغمبر کا مقدمہ، اس پہ گواہ طلب کیے گئے۔ بی بی نے پہلی گواہی کے طور پہ مولا کائنات کو پیش کیا، دوسری میں امام حسن، پھر امام حسین اور پھر جناب ام ایمن، اور پھر جب جھٹلا دیا گیا کہ ہم ان کی گواہی کو نہیں مانتے تو پھر سامنے سے ایک حدیث اچھالی گئی، جھوٹی حدیث۔ بی بی نے اس حدیث کا جواب قرآن کی آیتوں سے دیا، جہاں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ بی بی نے ایک حدیث کے مقابلے میں 4 آیتیں قرآن کی پڑھی، جہاں الگ الگ یہ ذکر کیا گیا کہ ایک نبی وارث بن رہا ہے، دوسرا نبی وارث بنا رہا ہے۔ تیسرا مقدمہ جو بی بی نے دائر کیا تھا وہ تھا خمس کا مسئلہ، کہ اگر میں بنت رسول ہوں تو خمس میرا حق ہے، خمس تو، یا اگر میں اس میں اضافہ کروں، آج کی گفتگو شروع ہو رہی ہے، اگر میں اس میں یہ لفظ آج آیا ہے لیکن اگرچہ اس کو مجھے پہلی ہی گفتگو میں بیان کرنا چاہیے تھا، اور ان 4 مقدموں میں مجھے پہلے نمبر پہ ہی اس کو اگر میں رکھتا تو زیادہ بہتر تھا، لیکن چونکہ بات متصل تھی وہیں سے تو اس لیے اس دن ذکر نہیں کر سکے۔ چوتھا، یا آج کے لحاظ سے چوتھا
اور اگر اس کو پرسوں والے میں ہی شمار کریں تو پھر اس کو پہلا بھی کہا جا سکتا ہے کہ بی بی نے دربار میں 4 طریقے سے یہ ثابت کیا کہ فدق میرا حق ہے۔ اس میں جو چیز رہ گئی تھی وہ یہ، سب سے پہلی چیز ہے قبضہ۔ یہ ہماری اس دنیا کا بھی اصول ہے، جس کے قبضے میں جو چیز ہے وہ اسی کی ہے۔ نبی کے بعد فدق پہنچا فاطمہ کو، لہٰذا جب چھینا گیا، جب غصب کیا گیا تو اس سے پہلے فاطمہ کا قبضہ تھا، لہٰذا فدق ہوئی فاطمہ کی ملکیت۔ قبضہ دلیل ملکیت ہوتا ہے، اور شریعت میں اسی کو لقب دیا جاتا ہے قانون ید یا قاعدہ ید، یعنی جو چیز جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے اختیار میں ہے، وہ اسی کی ہے۔ یہ 4 طریقے سے ثابت ہے کہ فدق فاطمہ کا ہی حق تھا۔ لہٰذا اس سے متعلق میں ایک مقدمہ یہاں پہ تھوڑا سا ذکر کر دوں آج کی مجلس کے لیے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب فاطمہ نے یہ ثابت کر دیا کہ فدق میرا حق ہے، میرے بابا سے مجھے ملا ہے، اگر نہیں بھی ملا ہے تو میراث تو ہے میرے بابا کی، مجھے دو۔ اگر میراث بھی نہیں مانتے ہو تو خمس دو، اگر اس سے بھی نہیں مانتے ہو تو پھر ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جب ہم سب یہ جانتے ہیں کہ فدق فاطمہ کا حق ہے۔ اچھا، یہ میں نے بیان کیا کہ نہیں پرسوں، میرے ذہن میں تو نہیں ہے، یہ فدق ہے یا فدق ہے؟ ہاں فدق ہے، اصل لفظ ہے فدق، لیکن عربی زبان کا محاورہ ہے غلط العوام صحیحۃ۔ کوئی لفظ اگر عوام غلط استعمال کر رہی ہے، جیسے یہی فدق کو فدق کہتے ہیں، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ فدق بھی صحیح ہے اور فدق بھی صحیح ہے، دونوں اس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ فدق بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور فدق بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دونوں طریقے صحیح ہے۔ اس فدق یا فدق کو لے کے ہماری اور آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو ہماری اور آپ کی یہ ہے کہ ہم اس فدق کو اور اس قضیہ فدق کو یا اس مقدمہ فدق کو جتنا زیادہ ہو سکے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے، پورے عالم اسلام کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ یہاں ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، میں اس لیے یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں۔ پورے عالم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قضیے کو، اس مقدمے کو دوسروں تک پہنچائیں، اور آپ کی ذمہ داری زیادہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں جا کے اپنے بچوں کے سامنے اس کا پرچار کریں، تاکہ آپ کے بچوں کو بھی معلوم ہو کہ یہ کس کا حق تھا، اور کس کا حق تھا، اور کس نے غصب کیا تھا اور کس نے نہیں دیا تھا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہاں یہ رسول کی بیٹی کا حق تھا جو غصب کر لیا گیا۔ کائنات کی ماں کا حق غصب کر کے پھر ان کو واپس نہیں دیا۔ اس قضیے کو اور اس معاملے کو شیعہ اور سنی جھگڑے کی نظر نہ کیا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا نا، بہت سے لوگ کتراتے ہیں کہ ہم کیا بولیں گے اس میں، ہمارے کہنے سے کیا ہو جائے گا، ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی، صحابیت کا آپس کا جھگڑا، ہم کیا بولیں گے اس میں؟ نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ میں نے عرض کیا تھا صحابیت دونوں طرف ضرور ہے، لیکن ایک طرف صرف صحابیت ہے، دوسرے طرف صحابیت بھی ہے، اہل بیت رسالت بھی ہے۔ لہٰذا ہم شیعوں کا موقف یہ ہے، نظریہ یہ ہے کہ جہاں تک یہ غلط الزام ہے ہم پہ کہ ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے ہیں، ہم سے زیادہ صحابہ کا احترام کوئی کر ہی نہیں سکتا، لیکن ہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف صحابیت ہے، دوسری طرف بھی صحابیت ہے، لیکن ادھر صحابیت کے ساتھ اہل بیت بھی ہیں، تو ہم صحابیت کو چھوڑ دیتے ہیں، اہل بیت کی طرف ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ 4 فرق، 4 جملے میں نے واضح کیے تھے اور بیان کیے تھے، فرق صحابیت اور اہل بیت کے درمیان۔ وہ چاروں جملے آپ کے ذہن میں ہوں گے، لیکن میں ایک جملہ آج اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، بلکہ انہی اماموں میں سے 4 جملے کہہ چکا ہوں، لیکن ان 4 اماموں میں سے آج ایک امام کا قول نقل کرتا ہوں۔ صحابیت لائق احترام ہے، ہر شیعہ احترام کرتا ہے صحابیت کا، لیکن جب بات اہل بیت کی آتی ہے تو ہم صحابیت سے کنارہ کر لیتے ہیں، اہل بیت کی طرف ہو جاتے ہیں۔ توجہ رہے۔
صحابیت لائق احترام ہے، لیکن یہ جو مقدمہ فدق میں توجہ رہے، مقدمہ فدق میں جو صحابیت ہے فاطمہ کے مقابلے پر، ان صحابیوں میں کوئی ایسا ہے کہ جو 50 سال کے بعد مسلمان ہوا؟ کوئی ایسا ہے جو 60 سال کے بعد مسلمان ہوا؟ لیکن ادھر جو صحابیت ہے وہ صحابیت وہ ہے کہ جس نے اگر دنیا میں آنکھ کھولی ہے تو آغوش رسالت میں، غزہ بنی ہے تو لعاب رسالت، سب سے پہلے جس چہرے کی زیارت کی ہے وہ چہرہ ہے رسول اللہ کا۔ تو دونوں صحابیت میں فرق ہوا نا، ادھر صرف صحابیت ہے لیکن ادھر صحابیت کے ساتھ ساتھ اہل بیت بھی ہیں۔ لہٰذا میں یہاں پر ایک جملہ امام احمد بن حنبل کا نقل کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھیے پہلے، سمجھیے گا فرق، سمجھیے گا دونوں میں، چونکہ جب تک فرق نہیں سمجھ میں آئے گا تب تک یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، چونکہ ضروری ہے ان سب باتوں کو بیان کرنا آسان ہے لیکن ان کو ہضم کر لینا بہت سخت کام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ہضم کب ہوں گی، برداشت کب کرے گا انسان ان کو؟ جب ادھر سے تھوڑا سا روگردانی اختیار کرے گا تب۔ لیکن اگر یہ بھی رہے دل میں اور یہ بھی رہیں پھر سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل درس دے رہے تھے، توجہ رہے عزیزوں، فرق سمجھیے گا دونوں کا، ادھر بھی صحابی ہے ادھر بھی صحابی ہے۔ امام احمد بن حنبل درس دے رہے تھے، درس دیتے دیتے استاد سے شاگرد نے سوال کیا اور پوچھا، استاد یہ بتائیے کہ صحابہ میں کون کون ہیں؟ صحابہ کی فہرست گنوائیے، توجہ رہے عزیزوں، صحابہ کی فہرست گنوائیے۔ احمد بن حنبل نے گنوانا شروع کیے، 1 نمبر پہ یہ، 2 پہ یہ، 3 پہ، یہاں تک کہ 18ویں نمبر تک گنواتے گنواتے پہنچ گئے۔ 18 نام صحابیت کی فہرست میں گنوا دیے، لیکن 18 ناموں میں سے کہیں بھی نام علی کا نہیں لیا۔ فوراً شاگرد نے تعجب سے پوچھا، استاد یہ تو ناانصافی ہے، یہ تو انصاف نہیں ہے، آپ نے مجھے 18 صحابہ کے نام گنوا دیے لیکن ان میں کہیں بھی علی کا ذکر نہیں ہے، یہ تو آپ نے انصاف نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے، بیٹا انصاف تم نے نہیں کیا ہے، انصاف تم نے نہیں کہا۔ کیا کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم نے مجھ سے صحابہ کے نام پوچھے ہیں، علی اہل بیت رسالت میں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ علی صرف صحابیت میں نہیں ہے بلکہ علی تو اہل بیت میں ہے۔ توجہ رہے عزیزو، نہیں گردن نہیں جھکانا بھائی، صلوات پڑھیے۔ ہاں میں تو آپ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہوں نا، تو پھر ایسے ہی آپ مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سنیے اور کانوں میں کان ڈال کے سنیے۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ توجہ رہے عزیزوں، لہٰذا ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی کہ ہم اس قضیے کو اور اس مقدمے کو شیعہ اور سنی کا جھگڑا نہ سمجھیں، اس لیے کہ یہ معاملہ شیعہ اور سنی کا ہے ہی نہیں، یہ معاملہ ہے صداقت فاطمہ کا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آئیے کاروائی شروع کرتے ہیں۔ اب 4 طریقے سے ہم یہ ثابت کر چکے ہیں اور خود بی بی نے ثابت کیا ہے کہ فدق میرا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ 4 طریقے ذہن میں ہیں، شروع سے گن لیجیے ایک مرتبہ۔ اور قاعدہ ید، قبضہ، جس کی ہاتھ میں چیز ہے اسی کی ملکیت ہے۔ دوسرے ہبہ، تیسرے میراث، چوتھا خمس۔ 4 ذہن میں رکھیے گا۔ جب بی بی نے ہر طریقے سے کوشش کر لی، میں نے عرض کیا تھا کہ ڈائریکٹ پہنچایا ہے، اس سے نہیں دیتے ہو تو اس سے دو، اس سے بھی نہیں دیتے ہو تو پھر اس سے دو۔ جب بالکل بی بی نا امید ہو گئی، توجہ رہے، تب بی بی نے کہا کہ اب مجھے تم سے کوئی بات کرنا ہی نہیں ہے، اب میں اپنا حق وہاں جا کے لوں گی۔ یہ جملے ہیں باقاعدہ بی بی کے، میں اپنا حق وہاں جا کے لوں گی،
عادل مطلق کی بارگاہ سے، قادر مطلق کی بارگاہ سے، اور وہاں میرا کیس، یہاں میں خود لڑ رہی تھی لیکن وہاں میرا وکیل میرا بابا رسول اللہ خود ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ یہ باقاعدہ الفاظ بی بی کے، میرا حق خود میرے بابا مطالبہ کریں گے، میری طرف سے میرا وکیل میرے بابا ہوں گے۔ توجہ رہے عزیزوں، جب چاروں طریقے سے حق نہیں دیا گیا، توجہ رہے، لیکن جب رسول کا انتقال ہوا، دیکھیں کیا کیا تاریخ میں ہوا ہے۔ جب رسول کا انتقال ہوا، یہ جو آج صحابیت یہاں بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ فدق میں تمہارا کچھ نہیں چاہتا، فدق تمہارا نہیں ہے، ہم میراث کے بھی قائل نہیں ہیں، یہی جو صحابیت یہاں بیٹھی ہے، جب رسول کا انتقال ہوا تو انہوں نے رسول کا امامہ علی کو دیا۔ نہیں پہنچا ہی نہیں آپ، رسول کا امامہ علی کو دیا، رسول کی ردا، رسول کی قبا علی کو دی، یہاں تک کہ رسول کی نالین بھی علی کو دی، رسول کی تلوار بھی علی کو دی، رسول کا رہبار بھی علی کو دیا۔ کیسی صحابیت ہے؟ ایک طرف تو کہتی ہے کہ نبی نہ وارث بنتا ہے نہ وارث بناتا ہے، جب خلافت و فدق کی بات آئی تو کہا کہ نبی نہ وارث بنتا ہے نہ بناتا ہے، لیکن اسی میراث کے طور پہ نبی کا امامہ بھی دیا جا رہا ہے، نبی کے ابا اور قبا بھی دی جا رہی ہے، نبی کی نالین پاک بھی دی جا رہی ہے، رہبار و تلوار بھی دی جا رہی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جانتے ہیں کیوں؟ میں بعد میں بیان کروں گا۔ فدق اور خلافت غصب کر لیا اور اس کے دلیل کے طور پہ کہا کہ نبی کی حدیث ہے نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، مگر ایک طرف ساری تبرکات رسول علی کو دے دیے۔ اگر تم وہاں نہیں دے رہے ہو تو یہاں کیوں دے رہے ہو؟ جب وہاں میراث کے قائل نہیں ہو تو یہاں کیوں ہو؟ توجہ رہے عزیزوں، لیکن مولا کائنات کی فراست ذہنی اور علی کی ذہانت دیکھیں۔ علی چاہتے یہ تھے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے، لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ فقط فدق اور خلافت ہی رسول کی میراث نہیں ہے۔ لہذا مولا نے ایک نیا قضیہ شروع کیا۔ جب سارے تبرکات مولا کو دے دیے گئے تو اب مولا نے ایک نیا قضیہ شروع کیا۔ نیا قضیہ شروع کیا؟ سارے تبرکات لے کے آئے رسول کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب کے پاس۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ عباس چونکہ رسول کے چچا ہیں، آنے کے بعد عباس سے کہا، عباس رسول کا حقیقی وارث میں ہوں۔ وہ بھی چچا ہیں، برداشت کیسے کر سکتے ہیں؟ فوراً کہا نہیں علی، حقیقی وارث میں عباس ہوں، ان ساری چیزوں کا، نالین کا، رہوار کا، تلوار کا، امامے کا، ابا اور قبا کا وارث میں ہوں۔ کہا عباس دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے چونکہ میں ہوں رسول کا چچا، سارا جھگڑا تاریخ میں رشتہ داری کا ہی ہے، میں ہوں رسول کا چچا۔ علی نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ایک رشتے کی وجہ سے رسول کے حقیقی وارث ہیں تو اس لحاظ سے تو میں ڈبل وارث ہوں، اس لیے کہ میں رسول کا داماد بھی ہوں، چچا زاد بھائی بھی ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد پر۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ وہاں کیوں دیا اور یہاں کیوں نہیں دیا۔ جناب عباس سے جب کہا، عباس نے اپنی دلیل پیش کی کہ میں رسول کا چچا ہوں اس لیے میرا حق بنتا ہے۔ علی نے کہا تم سے زیادہ تو حقدار میں ہوں، میں بھائی بھی ہوں اور داماد بھی ہوں۔ بات گھر کی تھی لیکن گھر کی بات آ گئی باہر، مسجد تک بات پہنچ گئی۔ عباس کہہ رہے ہیں میں وارث چونکہ میں رسول کا چچا، علی کہہ رہے ہیں میں وارث، میں بھائی بھی ہوں داماد بھی ہوں۔ قضیہ آ گیا مسجد تک۔
دیکھنے والے لوگ بھیڑ جمع ہو گئی، اور جو دیکھنے آئے تھے، توجہ رہے عزیزوں، جو دیکھنے آئے تھے وہ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ لڑ کس بات پہ رہے ہیں؟ امامے پہ لڑ رہے ہیں، جوتیاں پہ لڑ رہے ہیں، ایک تلوار پہ لڑ رہے ہیں۔ ارے جب فتح گیا تب تو نہیں لڑے، جب خلافت غصب ہوئی تب تو نہیں لڑے، اور لڑ رہے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ قضیہ آ گیا مسجد تک، لوگوں کے سامنے بات ہوئی، دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں دی۔ عباس نے کہا میں چچا ہوں اس لیے میں وارث ہوں، علی نے کہا میں بھائی بھی ہوں، داماد بھی ہوں، اس لیے میں وارث ہوں۔ مولا کائنات نے قمبر سے کہا قمبر جاؤ سارے تبرکات رسول لے آؤ۔ جناب قمبر گئے اور سارے تبرکات لے آئے، امامہ ہے، ابا قبا ہے، نالین ہے، تلوار ہے، رہوار ہے رسول کا، سارے تبرکات رسول آ گئے۔ جب تبرکات آئے تو قمبر نے رکھ کے کہا یہ ہیں تبرکات رسالت، یہ ہے رسالت کے تبرکات۔ علی مخاطب ہوئے عباس کی طرف، اور مخاطب ہونے کے بعد کہا عباس سوچ لو، سمجھ لو، سوچ لو، سمجھ لو، حقیقی وارث میں ہی ہوں۔ عباس نے کہا نہیں نہیں علی میں وارث ہوں۔ کہا اگر وارث ہو تو یہ ہے رسول کا امامہ، یہ ہے ابا و قبا، یہ ہے جوتیاں، یہ ہے تلوار، اور یہ ہے رہوار۔ امامہ اپنے سر پہ رکھو، ابا اور قبا پہن لو، جوتیاں پہن لو، تلوار کو حمائل کرو، اور رہوار پہ سوار ہو کے چلے جاؤ، یہ سارا کا سارا تمہارا ہی ہے، یہ سارا کا سارا تمہارا ہی ہے۔ توجہ رہے عزیزوں، خوشی خوشی امامے کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد سر پہ رکھا، رکھ تو لیا، لیکن جیسے ہی رکھا ایک آواز آئی جلدی سے اتارو، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی وزنی چیز رکھی ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی وزنی چیز رکھی ہو۔ اتار دیا۔ امامہ تھا کس چیز کا ہے؟ کس چیز کا تھا؟ کپڑے کا۔ جملہ کہہ دوں، یہ کپڑے کا امامہ اتنا وزنی کیسے ہو گیا؟ نہیں پہنچے ہی نہیں آپ۔ یہ کپڑے کا امامہ اتنا وزنی کیسے ہوا؟ جناب عباس بن عبد المطلب کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب چونکہ یہ عرب پہلے ایسے ہی ہوتے تھے، جب یہ سوار ہوتے تھے تو ان کے پیر اتنے طاقتور انسان تھے، جب سوار ہوتے تھے تو ان کے پیر زمین پر خط بناتے ہوئے جایا کرتے تھے، مگر ایک رسول کا امامہ سر پہ آیا، یہ کہہ رہے اس کو اتارو، کوئی وزنی چیز ہے، بھاری چیز ہے۔ اتارا گیا۔ اتنا وزن کیسے آیا؟ یہ کپڑے کا امامہ نہیں ہے، اس میں کپڑے کا وزن نہیں ہے، اس میں عصمت کا وزن ہے، اس میں عصمت کا وزن ہے، لہذا اس وزنی امامے کو معصوم ہی پہن سکتا ہے، غیر معصوم نہیں پہن سکتا۔ پہنچ گئی بات یہاں تک، اس وزنی لباس کو اور اس معصوم کے لباس کو صرف معصوم پہن سکتا ہے، غیر معصوم نہیں پہن سکتا۔ نہ جانے میدان صفین میں عباس نے اپنے آپ کو کیسا عصمت کے سانچے میں ڈھالا۔ علی نے بلایا، اپنا امامہ اتارا، عباس کے سر پہ رکھا، تلوار عباس کو دی، رہوار عباس کو دیا۔ اور پھر یہی نہیں، خالی علی نے عباس کو نہیں پہنا، نہیں، بلکہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے بھی اکبر کو سجایا تبرکات رسالت سے۔ بیٹا ویسے تو تم شکل و شمائل میں رسول کی شبیہ ہو، لیکن ذرا تبرکات رسالت میں سجا لو، یہ رسول کا امامہ ہے، یہ رسول کی ابا ہے، یہ رسول کے رہوار تو تلوار ہے، چل کے تو دکھاؤ، دیکھوں تو صحیح میرا نانا چلتا کیسے تھا۔ ہے توجہ؟ عصمت کا وزن تھا۔ توجہ رہے۔ اب آ رہی بات کہ وہاں میراث کیوں دی اور یہاں کیوں نہیں دی؟ توجہ رہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک جملہ اور کہوں گا، لیکن صلوات پڑھیے۔ توجہ عزیزوں، بات لباس کی تھی۔ لباس رسالت وہی پہن سکتا ہے جو معصوم ہو۔ معصوم کا لباس صرف معصوم برداشت کر سکتا ہے۔
عباس بن عبد المطلب نے امامہ تو رکھ لیا، لیکن مولا نے کہا تھا کہ یہ رہوار رسالت ہے، اس پہ سوار ہو جاؤ اور چلتے بنو، سب کچھ تمہارا ہے۔ امامے کا وزن تو برداشت نہیں کر پائے، اتنا سا امامہ برداشت نہیں ہوا۔ جب بات آئی رہوار پہ سوار ہونے کی، نزدیک گئے، رہوار رسالت نے اپنے آگے والے دونوں پیر اٹھا کے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی کھڑا ہوا عباس کو غش آ گیا، اور جب غش سے افاقہ ہوا تو بے ساختہ زبان پر آیا، علی تبرکات رسالت کے اصلی حقدار تم ہی ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اب سنیے کمال، جب ہر طرف سے عباس نا امید ہو گئے اور مولا کائنات نے اپنے آپ کو رسول کا اصلی اور حقیقی وارث ثابت کر دیا، تو اب مولا کائنات نے، مجھے یہ نہیں پڑھنا تھا لیکن اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے میں اس کو دلیل بنا رہا ہوں، مولا کائنات نے اپنے بیٹے حسن کو بلایا۔ امام حسن کی تقریباً 8 سال کی عمر ہے۔ حسن کو بلایا، بلانے کے بعد حسن سے کہا، بیٹا حسن، یہ تبرکات ہیں تمہارے نانا کے، امامہ سر پہ رکھو، عبا اور قبا پہن لو، تلوار حمائل کرو، اور یہ رسول کا رہوار ہے، اس پہ سوار ہو جاؤ اور ایک کعوہ لگا کے واپس آ جاؤ۔ باپ کا حکم سنا، بیٹا سج دھج کے سوار ہوا اور میدان کا کعوہ لگا کے پھر بابا کی خدمت میں آ گیا۔ اس کے بعد امام حسین کو بلایا، اسی طریقے سے وہ بھی ایک کعوہ لگا کے واپس آ گئے۔ توجہ 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 پھر توجہ، مولا کائنات نے اپنے دونوں بچوں کو تبرکات رسالت سے سجایا اور کعوہ لگوا کے اپنی بارگاہ میں بلایا۔ یہ بلانا نہیں ہے، بلکہ رسول کی وراثت سے انکار کرنے والوں کے رخسار پہ تماچا ہے۔ رسول کی میراث کا انکار کرنے والوں کے رخسار پہ تماچا ہے۔ کیسے؟ مولا بتلانا چاہ رہے ہیں، ارے تم تو فاطمہ کو رسول کا وارث نہیں مانتے ہو، یہاں تو فاطمہ کے بچے بھی رسول کے وارث ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تم تو فاطمہ کی وراثت سے انکار کر رہے ہو، یہاں تو بچے بھی اس قابل ہیں کہ اپنے نانا کی میراث پا سکیں، اپنے نانا کے وارث بن سکیں۔ اب توجہ، سارے تبرکات دیے علی کو، نہیں دیا تو فدق اور خلافت۔ تو اب ہر عقل مند انسان کہے گا نا، جس میں فائدہ دیکھا وہ خود رکھ لیا، اور جس میں فائدہ نہیں تھا، وزنی چیزیں تھی، وہ علی کو تھما دی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا، توجہ عزیز، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا فدق واقعاً فاطمہ کا حق تھا؟ کیا فدق کی حقدار فاطمہ ہی تھی؟ یہ سوال ہے۔ وہ 4 طریقے الگ ہیں جو بی بی نے بیان کیے ہیں، لیکن ایک طریقہ تمام مفسرین کا اجماع ہے، تمام مفسرین گواہ ہیں۔ توجہ فرمائے عزیزوں، پہلا حق تو یہ ہے قاعدہ ید، فاطمہ کی ملکیت تھا، فاطمہ کا قبضہ تھا تو فاطمہ کی ملکیت ہے فدق۔ دوسری، جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو۔ مفسرین نے لکھا، نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، بیٹی لو یہ ہبہ نامہ۔ بیٹی نے پلٹ کے سوال کیا، توجہ رہے عزیزو جملے پر، بیٹی نے سوال کیا، بابا یہ ہے کیا؟ نبی نے مسکرا کے جواب دیا، بیٹی یہ فدق کا ہبہ نامہ ہے، یہ تمہاری ماں خدیجہ کا حق مہر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔
یہ تمہاری ماں کا حق مہر ہے جسے فدق کہا جاتا ہے. اور میں یہ عرض کر چکا ہوں اور ابھی آخر میں عرض کروں گا بھی کہ فدق کوئی ایک باغ نہیں تھا. فدق کوئی ایک باغ نہیں تھا. باغ میں کتنے درخت ہوں گے اس میں؟ جس کے بابا کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا ہو، کیا وہ فقیروں سے چند کھجوروں کے درخت لینے کے لیے دربار میں گئی تھی؟ نہیں. اصل مسئلہ تھا خلافت و ولایت و امامت کا، جس کی وجہ سے بی بی کو دربار میں جانا پڑا. اور یہ ہمیں بی بی نے ہی سکھایا ہے اور کربلا والوں نے سکھایا ہے کہ اپنے حق کے مطالبے کے لیے تمہیں کہیں بھی جانا پڑے تو جاؤ. ملنا نہ ملنا یہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ زمانے کو جتا تو دو کہ یہ ہمارا حق ہے. زمانے کو دکھا دو کہ یہ ہمارا حق ہے. توجہ رہے عزیزوں. فدق غصب کر لیا گیا، چھین لیا گیا. اب سنیے کارنامے. یہ تاریخی حقائق ہیں جو عام طور سے بیان نہیں ہوتے ہیں. سو تو نہیں رہا ہے کوئی؟ صلوات پڑھیے. جب غصب ہو گیا تو اب پہلی خلافت کا زمانہ آیا تو اس کا فدق کی پراپرٹی کا ہوا کیا؟ بہت آرام سے بہت سمجھا کے جتنا زور لگانا تھا میں لگا چکا، لیکن اب آرام سے سنیے، بالکل آہستہ آہستہ. اس پراپرٹی کا ہوا کیا؟ اس کی جو انکم ہوتی تھی اس سے لوگ کرتے کیا تھے؟ جب پہلی خلافت کا زمانہ آیا تو پہلے خلیفہ نے کہا کہ فدق جو ہے وہ بیت المال کا حصہ ہے اور اس کی جتنی بھی چیز ہے، پراپرٹی ہے، انکم ہے، وہ سب بیت المال کا حق ہے. لیکن جو لوگ تھے ان کے الگ الگ وظیفے معین کر دیے گئے. جتنے بھی صحابہ تھے سب کے الگ الگ وظیفے معین کر دیے گئے. اتنا فلاں کا، اتنا فلاں کا، اتنا فلاں کا، حتیٰ ازواج رسول کا بھی وظیفہ تھا فدق کی آمدنی سے. فدق کی آمدنی میں، اور بلکہ محسن نقوی شہید نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ جس کے دل میں جتنا زیادہ بغض علی تھا اسے اتنا ہی زیادہ وظیفہ ملا کرتا تھا. سب کے وظیفے معین ہیں، اتنا فلاں کا ہے، اتنا فلاں کا ہے، اتنا فلاں کا ہے. سوچا نہیں آپ نے، توجہ ہی نہیں فرمائی. ازواج رسالت کا بھی وظیفہ تھا. بیت المال سے رسول کی ازواج وظیفہ لیتی تھی، یہ بھی رسول کی زوجیت میں تھی. فاطمہ کی ماں بھی رسول کی زوجیت میں تھی. دونوں میں فرق جاننا چاہیں گے؟ اسلام کے ٹکڑوں پر پلنے والی ازواج اور ہیں، اسلام کو خون جگر پلا کے پالنے والی خدیجہ ہیں. جب پہلی خلافت کا زمانہ گزرا، دوسری خلافت پر سر اقتدار آئی تو دوسری خلافت نے بھی وہی کارنامہ انجام دیا جو پہلی خلافت کا تھا. لیکن جب تیسری خلافت آئی، تیسری خلافت نے فدق سونپ دیا مروان بن حکم کو، جو نہیں ادھر نہیں اشارہ کروں گا میں، ادھر، یہ ان کا بہنوئی ہوا کرتا تھا، لہذا ان کو سونپ دیا. اس کے بعد جب چوتھی خلافت یعنی مولا کائنات کی خلافت برسر توجہ رہے، میں نے اس لیے کہا کہ یہ بہنوئی ہوا کرتا تھا. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. جب چوتھی خلافت پر سر اقتدار آئی یعنی مولا کائنات کی خلافت و حکومت، تو مولا کائنات نے فدق کی آمدنی کو وہاں خرچ کیا جہاں خود بی بی فاطمہ خرچ کیا کرتی تھیں. وہیں پہ خرچ کیا. مسلمین کے، مومنین کے امور کی کاموں کی اصلاح کرنے کے لیے بی بی بھی خرچ کیا کرتی تھی اور مولا کائنات نے بھی خرچ کیا. ایمانداری سے بتائیے، تیسری خلافت نے دے دیا اپنے بہنوئی کو. جب علی کے اقتدار میں آ گیا اور علی کے اختیار میں آ گیا تو کیا علی یہ کہہ کے اس فدق سے مالدار نہیں ہو سکتے تھے کہ یہ میری زوجہ کا حق ہے؟ اور جبکہ تھا.
لیکن نہیں، وہاں خرچ کرتے تھے جہاں خود بی بی سیدہ خرچ کرتی تھیں. یہی تو وجہ ہے. خود بی بی کا بیان ہے کہ جب خیبر فتح کر کے علی گھر میں آئے تو پورے حلقے میں شور ہو گیا کہ آج خیبر سے اتنا سونا ملا ہے، اتنی چاندی ملی ہے. علی جب آئے تو بی بی نے پلٹ کے سوال کیا، میرے والی و وارث آپ کو بھی ملا ہوگا؟ مولا خاموش ہیں. بی بی نے پھر کہا کہ سب کو اتنا اتنا ملا، لیکن آپ کو تو اتنا ملا ہوگا نا، چونکہ آپ فاتح خیبر ہیں. سب نے کم محنت کی ہے، آپ نے زیادہ کی ہے تو آپ کا حصہ زیادہ ہوگا. مولا نے مسکرا کے کہا ہاں ہاں بنت رسول، ملا ضرور تھا، لیکن جب میں لے کر نکل رہا تھا سامنے سے ایک آیا اور ہاتھ پھیلا کے کہنے لگا علی لاؤ مجھے حسنین کا صدقہ دے دو، لہٰذا میں نے اسے دے دیا. یہ وہ ہے کہ جو اپنے لیے استعمال نہیں کرتا بلکہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے. پھر اس کے بعد جب حکومت امیر شام کی آئی تو امیر شام نے بہت پراکندہ مطالب ہیں، سب تو بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ کیسے کیسے کہاں کہاں تک پہنچا، سارے نام بیان نہیں کر سکتا ہوں. پھر کبھی اگر موقع ہوگا اور آپ حضرات چاہیں گے تو، چونکہ یہ ہوتا رہا ہے درمیان میں کہ کبھی اہل بیت کو مل گیا، کبھی نہیں ملا، کبھی مل گیا پھر لے لیا گیا واپس، پھر دیا گیا، اس طریقے سے ہوتا رہا ہے تاریخ میں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھیے. مولا کائنات کے بعد جب امیر شام کی حکومت آئی تو امیر شام نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا. 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ مروان بن حکم کو دیا، اسی کو جسے پہلے. دوسرا عمرو بن عثمان کو دیا، اور تیسرا حصہ اپنے بیٹے یزید کو دیا. اس کے بعد جب عمر بن عبدالعزیز برسر اقتدار ہوا، سنا ہے نا بارہا کہ عمر بن عبدالعزیز نے کچھ کارنامے ایسے کیے تھے کہ جس کی وجہ سے اپنے ہی سمجھتے ہیں کہ محب اہل بیت تھا، اہل بیت کا دوستدار تھا. مثلا ممبروں سے جو مولا کائنات پہ سب و شتم ہوتا تھا اور لعن و طعن ہوتا تھا اس کو اسی نے بند کرایا تھا، اور فدق بھی واپس کیا تھا عمر بن عبدالعزیز نے. لیکن ہاں بات آئی تو کہوں گا ضرور، عمر بن عبدالعزیز نے کیوں واپس کیا تھا؟ سب سے پہلے جملہ سنیے. عمر بن عبدالعزیز نے والی مدینہ کو خط لکھا، حاکم مدینہ کو، فدق اہل بیت کا حق ہے، لہٰذا انہیں اہل بیت کو واپس کر دیا جائے. والی مدینہ نے سوال کیا، بات پہنچ گئی ہے، وہاں سے آرڈر ملا عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے والی مدینہ کو، حاکم مدینہ کو، فدق اہل بیت کا حق ہے، ان کو واپس کرو. ادھر سے سوال ہوا کون سی رسول کی کون سی اولاد کو دوں؟ بھائی جس کی حکومت تھی اس نے آرڈر پاس کر دیا تو میں بس دے دینا چاہیے، لیکن اس نے سوال کیا رسول کی کون سی اولاد کو دوں؟ چونکہ وہ چاہتا یہ تھا، ظاہر سی بات ہے، چونکہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے عجمیوں میں شادی کی، یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ کس امام کی شادی عجم سے ہوئی ہے، یعنی سیدانی نہیں ہے. توجہ فرمائے عزیزوں، یہ میں عجم کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں، کوئی غلط استعمال نہ کرے اس کا. کون سی اولاد کو دوں؟ توجہ فرمائیے گا جملے پر، یہاں آپ کی ذہانت کا بھی امتحان ہے اور سماعت کا بھی امتحان ہے. عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے جب والی مدینہ نے یہ کہا کون سی اولاد رسول کو حق دوں، تو عمر بن عبدالعزیز نے لکھا والی مدینہ یا تو مجھے بیوقوف سمجھتا ہے یا تو قوم بنی اسرائیل میں سے ہے. نہیں پہنچی نہیں بات آپ تک. یا تو مجھے بیوقوف سمجھتا ہے یا تو بنی اسرائیل میں سے ہے. بیوقوف سمجھتا ہے تو میرے آرڈر کی پاسداری نہیں کر رہا ہے، یا پھر تو بنی اسرائیل میں سے ہے. بنی اسرائیل کو اللہ نے ایک حکم دیا تھا، یہ کیمرہ ہے نام نہیں لوں گا، بنی اسرائیل کو قرآن میں حکم دیا تھا ذبح کرو،
لیکن انہوں نے سوالات کے انبار لگا دیے، کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، لہذا اللہ کا حکم تھا کر دینا چاہیے تھی، ایسے ہی تو بھی کام کر رہا ہے۔ جب میں نے حکم دے دیا ہے کہ اہل بیت کو دے دو تو جو بھی تمہارے سامنے ہو اسے واپس کر دو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ یا توجہ عزیزوں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اہل بیت کا دوستدار تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ ایسا ہی ہے، عمر بن عبدالعزیز چاہنے والا تھا ہے؟ کیوں؟ لیکن یہ جو اس نے مولائے کائنات پر سب و شتم، گالیاں اور لعن و طعن جو بند کرایا ہے، یہ اثر کہاں سے آیا اس میں؟ بتائے گا کوئی؟ بتائیے، مجلس سے سننے کا اتنا فائدہ تو ہونا چاہیے نا۔ سننا چاہیں گے صلوات پڑھیے پہلے۔ اس نے اپنے دور اقتدار میں بہت سے اچھے کارنامے کیے ہیں۔ خطبہ جمعہ سے مولا کائنات پر لعن و طعن، سب و شتم، گالیاں دی جاتی تھی کھلم کھلا، اور بلکہ یہاں تک بھی ہے۔ لیکن یہاں بیٹھ کے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اثر اس کے اندر آیا کہاں سے، کہ اس نے لعن و طعن بھی بند کرایا، سب و شتم بھی بند کرایا، اور فدق بھی اہل بیت کو واپس کرا دیا۔ یہاں بیٹھ کے سمجھ نہیں آئے گا، یہاں سے اٹھ کے مدینے چلو اور عمر بن عبدالعزیز کا بچپن دیکھو، اور جب بچپن کا مطالعہ کرو گے تو پتہ چلے گا کہ جس نے بچپن میں اسے قرآن پڑھایا تھا اس کا استاد شیعہ تھا، استاد شیعہ تھا، استاد شیعہ تھا۔ لہذا یہ جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، استاد شیعہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے پڑھانے والے کے اثرات پڑھنے والے میں آتے ہیں۔ اس شہر میں رہ رہے ہو تو اپنے بچوں کو شیعوں سے پڑھواؤ، شیعوں اپنے بچوں کو شیعوں سے پڑھواؤ، ادھر ادھر نہ پڑھواؤ، اس لیے کہ جب وہ پڑھائیں گے اپنے عقائد، اپنے تاثرات، اپنے اثرات تمہارے بچوں کو گھول کے پلا دیں گے۔ لہذا شیعوں سے پڑھواؤ۔ عمر بن عبدالعزیز نے فدق کو واپس کرا دیا۔ یہاں سے گزرتے ہوئے ایک پورا لمبا سفر ہے تاریخ کا، میں اگر اسی میں رک جاؤں گا، چونکہ تقریباً 40 سے 45 منٹ ہو چکی ہیں، اسی میں رک جاؤں گا تو بات بہت طولانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب ہارون رشید برسر اقتدار آیا، ہارون رشید نے 7ویں امام کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، میں نے عرض کیا کہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ ایک حاکم نے دے دیا، بعد والے نے آ کے پھر لے لیا۔ یہ بارہا ایک پوری تاریخ ہے، میں اس پہ جانا نہیں چاہتا ہوں کس نے لیا، لیکن جب ہارون رشید آیا تو ہارون رشید نے 7ویں امام کو بلایا، اور بلانے کے بعد کا فرزند رسول، معاف کیجئے گا، فدق تو آپ ہی کا حق ہے اور میں آپ کو اسے لوٹانا چاہتا ہوں۔ فرزند رسول 7ویں امام نے کہا کہ اگر لوٹانا چاہتا ہے تو بسم اللہ۔ سوال ہوا، فرزند رسول آپ پہلے فدق کی حدود بتائیے کہ فدق کا ایریا کتنا ہے، فدق کا ایریا کتنا ہے، پہلے فدق کی آپ حدود بتائیے۔ 7ویں امام نے کہا دیکھو فدق کی حدود یہ ہیں، ایک حد مصر سے ملتی ہے، دوسری حد سمرقند سے ملتی ہے، اور پھر تیسری حد افریقہ سے ملتی ہے، اور چوتھی حد مختلف جزیروں سے اور مختلف دریاؤں سے ملتی ہے۔ جب اتنی حدود سنی، میں اپنی زبان میں کہوں ہکا بکا رہ گیا، اور فوراً کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے فرزند رسول ہمارے جو پروج تھے ان کی تو ساری خلافت ہی غصب شدہ تھی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ بس عزیزوں، یہاں تک بات پہنچی، اور اگر یہ حدود، یہ بھی حدود شیعہ کتاب سے نہیں ہے، سوائق محرقہ اہل سنت کی کتابوں میں تمام حدود
لکھی ہوئی ہے کہ اتنا ایریا تھا اور اتنا علاقہ تھا فدق کا، بس باقی گفتگو انشاءاللہ کل سے آگے بڑھے گی۔ لیکن ہاں، بی بی نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی ہے، دربار تک چل کے گئی ہیں، تاکہ جب دنیا کو یہ پتہ چلے گا کہ فاطمہ باپردہ بی بی، محجبہ بی بی، آخر ایسا کیا ہوا تھا اس کے ساتھ کہ اس کو دربار تک جانا پڑا مجمع اغیار میں۔ مگر ہاں، درباروں میں جانا یہ بھی اہل بیت کی میراث ہے۔ فاطمہ دربار میں گئی، فاطمہ کے بعد فاطمہ کی بیٹی زینب بھی دربار میں گئی، ام کلثوم بھی دربار میں گئی، مگر دونوں کے جانے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ فاطمہ کے اور زینب کے درباروں میں جانے کا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ فاطمہ جب دربار میں گئی ہیں تو فاطمہ کے سر پر چادر تھی، مگر جب زینب دربار میں گئی تو زینب کا سر کھلا ہوا تھا۔ فاطمہ جس دربار میں گئیں وہ صحابیت کا دربار تھا، لیکن زینب جس دربار میں گئیں وہ شرابیوں کا دربار تھا، وہ شرابیوں کا مجمع تھا۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے۔ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، گریہ کر رہے ہیں۔ رونا فاطمہ پر فاطمہ کا حق ہے، فاطمہ پر رونا فاطمہ کا حق ہے۔ کیوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ مظلوم بی بی کائنات آدم و عالم میں کوئی نہیں گزری ہے۔ اس کائنات میں فاطمہ سے زیادہ مظلومہ کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مظلومہ بی بی ہے کہ جس پر اس کے بچوں کو رونے نہیں دیا گیا، جس پر اس کے بچوں کو کھل کے رونے نہیں دیا گیا۔ عزاداروں، آج آپ کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے کہ آہستہ رو، گھٹ گھٹ کے رو، مگر ہاں، فاطمہ کے جنازے پر علی نے اپنے بچوں کو تاکید کی، اے میرے بیٹا حسن، اے میرے بیٹا حسین، خبردار بلند آواز سے نہ رونا، ارے کہیں ایسا نہ ہو تمہارے رونے کی آواز ظالموں کے کانوں میں پہنچ جائے۔ لہٰذا بچوں نے اپنے آستینوں کو اپنے منہ میں دبایا اور گھٹ گھٹ کے اپنی ماں پر ماتم کیا، گریہ کیا۔ ہاں عزاداروں، دو ہی تو ہیں جن پر ان کی اولاد گھٹ گھٹ کے روئی ہے، ایک فاطمہ ہے جن پر حسن و حسین گھٹ گھٹ کے روئے، اور دوسری خود فاطمہ ہے جو اپنے بابا پر گھٹ گھٹ کے روئی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ وقت آخر ہے بنت رسول کا، اور بنت رسول جب بستر علالت پر ہیں تو اپنی بیٹی زینب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، زینب فلاں جگہ ایک صندوق رکھا ہوا ہے، صندوق لے کے آؤ۔ زینب صندوق لے کے نزدیک آئی۔ جیسے ہی نزدیک صندوق رکھا گیا، بنت رسول نے صندوق میں ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈال کے کچھ نکالا، اور نکالنے کے بعد زینب کو دیا، اے میری بیٹی، جب تیرے بابا گھر میں آئے تو یہ اپنے بابا کو دے دینا۔ اماں یہ کیا ہے؟ اپنے بابا سے کہنا جب ہماری اماں مر جائے تو انہیں یہ کفن پہنا دینا۔ پھر دوسری مرتبہ صندوق میں ہاتھ ڈالا، پھر کچھ نکال کے زینب کو دیا۔ زینب، ارے یہ کفن اپنے بھائی حسن کو دے دینا، اور کہنا جب 21 رمضان کو تمہارے بابا دنیا سے جائے تو انہیں یہ کفن پہنا دے۔ پھر صندوق میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نکالا، اور نکالنے کے بعد دیا، اے زینب یہ اپنے بھائی حسین کو دے دینا، اور کہنا جب 28 سفر آئے اور حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے دشت میں گرنے لگے تو یہ کفن اپنے بھائی کو دے دینا۔ اب چوتھی مرتبہ جب شہزادی نے صندوق میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ خالی نکلا۔ زینب تڑپ گئی اور ایک آواز دی، اماں، ارے سب کے لیے کفن کا انتظام کیا، لیکن میرا بھائی حسین کیا بے گور و کفن
کفن دفن ہوگا۔ آواز آئی ہے میری لخت جگر، کربلا کی ریت اس کا کفن ہوگی، اس کا خون سے غسل ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار جو مؤمنین و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت و ترقی عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عنایت فرما، جو با اولاد ان کے اولاد کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار ان مجالس کو منعقد کرنے میں جس نے جیسے بھی کوئی خدمت کی ہے سب کی زحمات کو قبول فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔